جب اللہ تعالیٰ قبولیت کا منصوبہ بنا دیتا ہے تو خاص نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سنو، اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو سب کچھ نصیب وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گے۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے۔ وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا تو کل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے ان کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ یاد رکھو، جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک مل نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا
वो फिर कभी नसीब का हिस्सा ना लिखा जाए। वक्त की तरतीब है, सब कुछ अल्लाह की मंसूबा साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रजा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हो बहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मिना कर मिले, इस चीज का मजा बन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियां सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर यह वक्त आजमाइश है कि इंतजार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रजा से हुआ, और जो भी होगा अल्लाह की रजा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है, तो इसको मिना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है, दुआ, सब्र, यकीन और इंतजार। हर चीज को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता अब फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना चाहिए, वो मकसद खुदा है, और जो वो जानता है वो तुम भी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजिज़ों का बादशाह है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहां चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है, और जिंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। तुम उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा। जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब तुम्हारी दुआएं ही तुम्हें इन चीजों तक लेकर जाती हैं जिन तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और याद रखो, जब वो कबूलियत का मंसूबा बना लेता है, तब वो तुम्हारे दिल से इन चीजों का ख्याल नहीं निकलने देता जिनके तसव्वुर से तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो। वो चाहता है कि तुम मांगते रहो मुझसे, ये हरगिज नहीं एक चीज के ना मिलने पर मायूस हो जाओ जिंदगी से। वो कुछ दरवाजे बंद करके ही तो अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है तुम पर। तुम्हारी जो चाहत है वो तुम्हें ना भी मिली, तो वो अपनी चाहत में से तुम्हें कुछ अता करके तुम्हारा दिल मुतमईन कर देगा। बस वो चाहता है कि तुम सब्र करो। वो तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी तड़प देखकर ही कुछ दरवाजे खोलता है। बस वो चाहता है कि तुम मुतमईन रहो। तुम्हें अभी खबर ही नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे कबूलियत के जरिए बना रखे हैं। इस सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा, और जो तुमने मांगा है इससे बढ़कर तुम्हें अता किया जाएगा। वो उल जब्बार है, वो हर उस टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ सकता है जिसका जड़ना तुम्हारी नजर में नामुमकिन है। तो फिर तुम उसकी जानिब वापस लौट जाओ, वो तुम्हारी जानिब हर चीज वापस ले आएगा।